أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن إلا يخرصون ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فقل ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه فقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأفواههم بغير علم ربك هو أعلم بالمهتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون آمنت بالله صدق اللہ العلی العظیم۔ بے شک اللہ جل شانہ جانتے ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ کہ کون ہے جو سچائی کے راستے کو چھوڑنے والا ہے، کون ہے جو گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہے، اور کون ہے جو ہدایت پہ چل رہا ہے۔ تو فاقل ما ذکر رسول اللہ علیہ کنتم بآیاتہ، بس ان چیزوں کو کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا جائے اگر تم مومن ہو، اور ایسی چیز کو مت کھاؤ ما لکم الا تاکلوا مما ذکر رسول اللہ، جن پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ تم پر واضح کر چکا ہے، جو چیزیں تم پر حرام ہیں وہاں کوئی اگر مجبوری کے عالم میں کوئی چیز کھا لیتا ہے اس کے لیے امنٹی ہے، اس کے لیے کچھ چیزیں جائز ہیں وہ کر سکتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَفْوَاهِهِمْ، اگر آپ ان لوگوں کثیر اللہ یضلون بأفواہہم، اکثر باتوں میں اگر آپ یہ بغیر علم کے وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بأفواہہم بغیر، ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں بغیر علم، لا علم کے سبب سے، بغیر علم کے، یعنی کہ ایسی چیزوں کو اپنا خدا بنا لیا، اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا۔ تو ان ربک هو اعلم بالمہتدین، اللہ جانتا ہے تم میں سے کہ ہدایت پر کون تھا۔ ان ربک هو اعلم بالمہتدین، اور وہی جانتا ہے کہ جو تم میں سے حد سے بڑھنے والے، وہ گمراہ کو بھی جانتا ہے، ہدایت یافتہ کو بھی جانتا ہے، اور ان ربک هو اعلم بالمعتدین، جو حد سے اللہ کی حدود کو توڑنے والے ان کو بھی جانتا ہے۔ اور چھوڑ دو ایسے گناہوں کو جو ظاہر و باطن، بے شک جو لوگ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، بے شک جو لوگ ایسے کسب کرتے ہیں جن سے گناہ واجب ہو جاتے ہیں، یکسبون الاثم، گناہ کے کام کرتے ہیں، عن قریب سیجزون بما کانوا یقترفون، جو کچھ ان کے کرتوت ہیں ان کا بدلہ ان کو دیا جائے گا، جزا دی جائے گی۔ اور ایسی چیز کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیے، ایسا ذبیحہ جائز نہیں ہے جس پر بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر نہ پڑی جائے۔ اور شیطان تو اس کوشش میں ہے کہ تمہیں لڑا دے آپس میں۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، وہ کوشش میں لگا رہتا ہے شیطان، اس کے شتوں بڑے کہ آپس میں مومنوں کو لڑایا جائے، اور اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو تم مشرکانہ کام کرو گے۔ آپس میں شیطان جب تمہیں لڑاتا ہے پھر تم شیطان کی پیروی کرو گے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اب من کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، تو کیا وہ شخص جو کہ اب من کان میتا، جو کہ مرا ہوا تھا، فاحییناہ، اسے اللہ نے زندہ کیا، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور پھر اللہ نے ان کے لیے چراغ بنا دیا، روشنی بنا دی جس میں وہ چلتا ہے، یمشی بہ فی الناس،
ایسی ہدایت کے راستے پر نورانیت میں لوگ چلتے ہیں تو کما مثل فی الظلمات لیس بخارج منہا، ایسا شخص ان لوگوں کی امانت ہو جائے گا جو کہ ظلمت تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں اور ان میں سے نکلنے والے بھی نہیں۔ اور اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ میں نے کافروں کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ تو فرمایا کہ وہ شخص جو کہ ہدایت پر ہے، نورانیت پر ہے، تو کیا ایسے شخص کی امانت ہو جائے گا جو ظلمت تاریکی میں پڑا ہوا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ حضرت امیر حمزہ کے بارے میں، کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل نے کس چیز سے، ضرب سے مارا تھا تو نبی علیہ السلام کو شدید زخم آیا۔ حضرت امیر حمزہ شکار پہ گئے ہوئے تو واپسی پر پتہ چلا تو اس نے کہا میں پتہ کرتا ہوں جا کر کہ میرے بھتیجے کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا۔ بڑے جذبات کے عالم میں غصے کے اندر گئے اور جا کر مکمل طور پر ویسے ہی بینی جیسے اس نے ضرب لگائی تھی پورے کا پورا بدلہ لیا کر محمد مصطفیٰ کو بتلایا کہ عبداللہ کے بیٹے میں نے تیرا بدلہ لے لیا۔ میرے پاک نبی نے کہا تھا کہ میں بڑا خوش ہوں کہ آپ نے بدلہ لیا، لیکن مجھے زیادہ خوشی اس بات کی ہوگی کہ آپ توحید پر ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا، ان کے بارے میں یہ آیت اتری کہ جو ایسے تھا کہ ایمان نہیں لایا تھا تو اللہ نے ایمان سے اس کو، اس سے یہاں پر جو ہے نا میت البحیت، مومن اور کافر کی مثال دی گئی ہے کہ مومن وہ زندہ ہے اور جو کافر ہے وہ مردوں کی مانند ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایمان کی دولت سے، صحبت سے، ایمان کے قرب سے مزین کر دیا، تو کیا وہ ایسے لوگوں کی امانت ہو جائے گا جو ابھی تک ظلمت اور تاریکی میں پڑے ہوئے؟ یعنی کہ جب ایمان لے کر آئے سید الشہداء امیر حمزہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بڑے درجے والے اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے، تو وہ لوگ جو ابھی جہالت میں پڑے نبی علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو مقام امیر حمزہ بلند تر ہے۔ پھر اللہ نے وہ مقام دیا کہ جنگ احد میں شہید ہوئے، میرے پاک نبی نے کہا تھا سید الشہداء، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آسمانوں کی طرف دیکھو کہ میں نے جنت کی دیواروں پر لکھا ہوا ہے کہ امیر حمزہ ہے اسد اللہ ہے، امیر حمزہ اللہ کا شیر ہے۔ تو اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اسی طرح سے ہم نے ہر قریہ کے اندر، ہر علاقے میں اکابر مجرمین، بہت بڑے بڑے مجرم، ایسے 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 بڑے مجرم پیدا ہوئے جو کہ مکاریاں کرتے رہے، اور یہ مکاریاں ایسی تھی جو ان کے اوپر ہی پڑی آ کر، اور وہ اس کے متعلق شعور نہ حاصل کر سکے۔ اور جب ہماری آیات ان کے پاس آتی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، تو ہمیں بھی، ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ جیسے رسول لے کر آئے ہیں اس کی مثل ہم پر بھی کوئی چیز نازل نہ ہو، ہمیں نہ ملے تو ہم نہیں لے کر آئیں گے۔ تو یہ ولید بن مغیرہ نے کہا تھا کہ جیسے رسول پر رسالت ملی، قرآن ملا، ایسے مجھے بھی، ہمیں بھی ملے گا، تو پھر ہم رسول کو مانیں گے۔ تو اللہ نے کو بنائے گا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنے رسالت کو کس کو رسول بنانا، کس جگہ پہ بھیجنا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل ابراہیم، وہ اللہ چن لیتا ہے، اس نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، وہ جس کو چاہے نبی بنا دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ کسی کی خواہشات پہ کوئی بھی آدمی نبی نہیں بن سکتا۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نبی بنا لے، کروڑوں سال کی عبادت سے بھی نبی نہیں بن سکتا۔
نبی وہ ہوتا ہے کہ ایک دن بھی عبادت نہ کرے، اللہ نبی بنا دے، وہ نبی ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ عالم ایسے یجعل رسالت، میں بہتر جانتا ہوں کہ میں نے رسالت کس کو دینی، مرض رسالت پر کس کو سیب اللہ اجرم۔ تو ان قریب وہ لوگ جو مجرم ان کو پہنچے گا صغار اللہ کی طرف سے ایسی پھٹکار ان پر پڑے گی، مجرموں پر بدترین عذاب ہوگا ان کے مکر کے سبب سے، ان کے کرتوتوں کے سبب سے، شدید ذلت کا سامنا کرنے میں صغار عند اللہ، بہت بڑی ذلت ان کے لیے اللہ کے نزدیک۔ اور فمن یرد اللہ یہدہ یشرح صدرہ للاسلام، اور اگر اللہ ارادہ کر دے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، تو پھر اس کے جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا وہ ہر ایک چیز کو مانتا ہے، غائبانہ طور پہ مانتا ہے۔ اور من یرد ان یضل یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، اور اگر وہ ارادہ کر لے کسی کے سینے کو تنگ کرنے کا تو کانما یصعد فی السماء، تو ایسا شخص اس کا سینہ بند ہو گیا اور وہ شخص ایسے جیسے تنزلی کا شکار ہو کر سے نیچے گر پڑا، آسمانوں سے نیچے گر پڑا، اس کا دل ایسا تنگ ہوا، ہدایت کے راستے ٹوٹ گئے، اور اوپر سے بلندی سے گرنے والی چیزوں کی جو پھٹ جاتی ہے نیچے آ کر، کانما یصعد فی السماء۔ تو کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح سے وہ لوگ کذالک یجعل اللہ الرجس، کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اندر رجس پایا جاتا ہے، وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ لوگ ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اگر مومن ہوتے تو رجس ان کے اندر سے دور ہو جاتا، بے ایمان لوگ ہیں، تو اس لیے ان کے اندر سے ناپاکی کبھی نہیں جائے گی جب تک ایمان نہیں لے گیا۔ اور یہی رب کا سیدھا راستہ، ھذا صراط ربک مستقیما، سیدھے راستے پر چلو، وہ راستہ جو رسول تمہیں دکھلاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، میں اپنی آیات کو کھل کے بیان کرتا ہوں، قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ مالک ہماری حاضری کو قبول فرمائے، آنے والا وقت ہمارے لیے اچھا بنائے، اور ہمارا پڑھا لکھا قبول فرمائے۔ اس مالک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات ملک کے صحیح فرما دے، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اور مالک دعا ہے کہ جتنے بھی مرنے والے ہیں سبھی کو اپنی رحمت کے بدلے میں بخش دے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم اللهم اغفر امة حبيبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل واحد امة حبيبي صلى الله عليه وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال صل على محمد منات السلام وصل على نور محمد في الانوار وصل على جسد محمد في الاجساد وصل على قلب محمد في القلوب وصل على نور محمد في الانوار وصل على تربة محمد في التراب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا الله